شامی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. آپ نے یقینی طور پر کل جو پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی اس پر آپ نے اپنے پروگرام میں بھی بات کی. تو یہ بتائیے گا کہ آج جو ابھی سو موٹو لیا گیا ہے, اس سو موٹو کو اب کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, عدالتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اور ججوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انتہائی محتاط ہونا چاہیے. آپ ججوں کے فیصلوں پر تو اظہار خیال کر سکتے ہیں, فیئر کومنٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے قانون میں, فیئر کومنٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ ججوں کی ذات کو نشانہ نہیں بنا سکتے, عدلیہ کو اسکینڈلائز نہیں کر سکتے. تو عدلیہ کے بارے میں غیر محتاط الفاظ استعمال کرنا اور ججوں کے بارے میں ایسے گفتگو کرنا جیسے وہ کوئی کسی سیاسی جماعت کے متعلقین ہو, یہ انتہائی نازیبا حرکت ہے اور اس ناپسندیدہ حرکت ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے. اور کل اپنے پروگرام میں بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا جی کہ یہ روش مناسب نہیں ہے, اور ہمارے جو واڈا صاحب ہیں اور کچھ ہمارے دوسرے دوستوں نے جو گفتگو کی تھی اس سے ہمیں اختلاف تھا. اور آج سپریم کورٹ نے جب اس کا نوٹس لیا ہے تو میرا خیال ہے کہ درست سمت میں اقدام کیا ہے. نوٹس ہوگا, ان کو اپنی بات پیش کرنے کا, صفائی پیش کرنے کا موقع ملے گا, وہاں وہ وضاحت کر سکیں گے کہ انہوں نے یہ الفاظ غیر محتاط کیوں استعمال کیے اور ان کا مطلب کیا تھا, ان کا مقصد کیا تھا. میرا خیال اگر وہ معذرت کا اظہار کریں گے تو شاید عدالت جو ہے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا قصور جو ہے اسے معاف کر دے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ عدلیہ کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سیاسی جماعت کی طرح ہم اسے ڈیل کر سکتے ہیں. عدلیہ کو دستور نے بھی تحفظ دیا ہے اور ہمارا آئینی نظام یہ مطالبہ کرتا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان حدود و قیود کا خیال رکھیں اور عدالتی فیصلوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اور عدلیہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے پورے احترام کے ساتھ, پورے آداب کے ساتھ اور پوری احتیاط کے ساتھ بات کریں. ٹھیک. اچھا شامی صاحب, فیصل وابڈا کی پریس کانفرنسز اس سے پہلے بھی آپ سنتے رہتے ہیں اور آج کل جن ٹاک شوز میں وہ اپیئر ہوتے ہیں ان سے آج کل یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ سینیٹر بنے کس پارٹی سے ہیں. ایک تو یہ سوال بھی گردش کرتا ہے, اور آپ کی نظر میں فیصل وابڈا صاحب نے چونکہ ایک خط بھی لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو دوہری شہریت کے حوالے سے, اور اس طرح کی پھر اس کے بعد پریس کانفرنس کرنا, کیوں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے, اس بات کا جواب تو فیصل وابڈا صاحب ہی دے سکتے ہیں. وہ بھی پاکستان کے ایک ذمہ دار شہری ہیں. اس وقت رکن اس وقت وہ سینٹ کے رکن ہیں اور اس سے پہلے سینٹ کے رکن رہے ہیں, قومی اسمبلی کے رکن رہے ہیں, پی ٹی آئی ایک رہنما رہے ہیں کراچی سے. تو ان کو بھی اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے, لیکن ادب کے ساتھ, اخلاق اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے, ان کا مقصد کیا تھا, اس کی وجہ کیا تھی اور اس کا جواز کیا تھا, وہ یہی بیان کر سکتے ہیں. اور میں جب ان کو موقع ملے گا تو وہ بیان کر دیں گے, اور مجھے امید ہے کہ جب ان کی وضاحت آ جائے گی تو پھر عدالت اس پر مناسب فیصلہ صادر کر دے گی. ٹھیک. اچھا شامی صاحب, آج اون چودھری صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی ہے. انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کی ہیں, دوہری شہریت کے حوالے سے بات کی ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ جب ملک سیاسی استحکام کی جانب بڑھنا شروع ہوتا ہے تو عدالتوں سے جلد از جلد فیصلے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی پریس کانفرنسز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کی پریس کانفرنسز جو ہیں ان کو بھی میں مناسب نہیں سمجھتا. دیکھیے, عدلیہ کے کسی فیصلے سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ اعلیٰ عدالت, اس سے اعلیٰ تر عدالت میں چلے جائیں, اپیل کر دیں, مگر آپ کو یہ حق نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح سے پریس کانفرنس کر کے اور غیر ذمہ دارانہ اظہار خیال کریں. میرا خیال ہے کہ جو باتیں بھی کہی ہیں فیصلوں کے حوالے سے وہ سیاسی اظہار خیال تھا, اور قانونی معاملات میں سیاسی اظہار خیال کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور اگر انہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے, کوئی اختلاف ہے, تو وہ جا کے اگلی عدالت میں اپیل کر دیں, سپریم کورٹ میں چلے جائیں. مگر یہ جو گفتگو کرنا اور اس طرح تنقید کرنا اور اس طرح عدلیہ کو نشانہ بنانا, یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں جب بھی عدلیہ کوئی فیصلہ کرے گی, کسی کو اس سے اختلاف ہوگا, کسی کو اس سے اتفاق ہوگا,
اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی جب اپوزیشن کے رہنماؤں کو ریلیف ملتا تھا تو وہ اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی. اور اب بھی اگر کسی پی ٹی آئی کو کہ کسی رکن کو، خود عمران خان صاحب کو یا کسی اور کو ریلیف ملتا ہے تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ عدلیہ ان کو ریلیف دے اگر ان سے زیادتی ہو رہی ہے. اس پر کوئی احتجاج کرنے کا کسی کا کوئی یعنی معاملہ نہیں ہے، احتجاج کی کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو کوئی ایسا اس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ریلیف نہ ملے تو سپریم کورٹ میں چلے جائیں، درخواست